بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ بات تو طے ہے کہ استغفار کا وظیفہ جس کسی نے بھی شروع کیا، اس نے اس کی برکات، اس کے ثمرات اور اس کی تاثیر کو اپنی زندگی میں بہت جلد دیکھنا شروع کر دیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ استغفار کا وظیفہ شروع کرے اور اسے اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں اور اپنی مصیبتیں، اپنے دکھ اور تکالیف، جس غم سے وہ گزر رہا ہو، وہ جلد ختم ہوتے ہوئے نظر نہ آئیں۔ کیونکہ قرآن پاک برحق ہے، اللہ تعالیٰ برحق ہے، اور قرآن میں کیا گیا ہر وعدہ بالکل سچا ہے۔ میرے بہت سے بہن بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم استغفار کا وظیفہ تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی مراد پوری نہیں ہو رہی، جس مقصد کے لیے وہ استغفار کر رہے ہیں وہ حاصل نہیں ہو رہا، تو میں صرف آپ سے یہ کہوں گی کہ چاہے انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اور اگر فرض کریں کہ اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک ہی کیوں نہ پہنچ جائیں، حالانکہ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا، لیکن مثال کے طور پر کہہ رہی ہوں کہ اگر اس کے گناہ اتنے ہی کیوں نہ ہوں، پھر بھی اگر وہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ نہ صرف اس کی توبہ قبول ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کے راستے کھول دے گا۔ جس دکھ میں، جس درد میں، جس تکلیف میں میرے وہ بہن بھائی مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سکون اور اطمینان کے دروازے ضرور کھول دے گا۔ لیکن میں آپ سے صرف چند باتیں کہنا چاہوں گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ وظائف تو کر رہے ہیں مگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ کی مراد پوری نہیں ہو رہی، اور جس سکون اور اطمینان کا ذکر کیا گیا تھا وہ آپ کے دل تک نہیں پہنچ رہا، تو آئیے چند باتوں پر مختصر طور پر غور کر لیتے ہیں۔ آئیے ذرا ٹھہر کر سوچیں، کہیں ہمارے اعمال میں کوئی ایسی چیزیں تو شامل نہیں جو ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جلد از جلد ان چیزوں کو ترک کر دیں۔ ہمیں اپنی ان کوتاہیوں پر بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا پڑے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو مزید صاف کر دے، انہیں گناہوں سے پاک کر دے۔ جس طرح برائیوں کی وجہ سے اور بری عادات کی وجہ سے ہمارے دلوں میں جو کالک جمع ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ استغفار سے اسے دور فرمائے۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ جب ہم استغفار پڑھتے ہیں یا کوئی بھی عمل یا وظیفہ شروع کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا لازم ہے۔ چاہے کچھ بھی نہ پڑھا جائے، کم از کم ایک مرتبہ درود ضرور بھیجا جائے، کیونکہ درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ بھی بھیجتے ہیں، اور یہ وہ واحد عمل ہے جس کی تلقین اللہ پاک نے فرشتوں کو بھی کی اور ہمیں بھی اس کی ہدایت دی گئی۔ درود کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے بارے میں جتنی بھی وضاحتیں پیش کی جائیں، جتنی بھی ویڈیوز بنائی جائیں، پھر بھی کم لگتی ہیں۔ بس آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ درود ابراہیمی کو ہمیشہ پڑھنا ہے، چاہے ہم سوتے ہیں یا جاگتے ہیں، آنکھ کھلے یا بند ہو، ہوش ہو یا نہ ہو، زبان سے درود جاری رہنا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کا حصہ اس قدر ہونا چاہیے کہ ہر لمحے اس کی موجودگی محسوس ہو۔ اب طریقہ یہ ہے کہ درود شریف کو آپ نے وظیفے کے شروع میں شامل کرنا ہے، اور اول آخر 3 دفعہ، 7 دفعہ یا 11 دفعہ آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن جتنا زیادہ کثرت ہو اتنا بہتر ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جب بھی ہم کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا لازمی ہے۔ آپ سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، آیت الکرسی یا سورہ حشر کی آیات لے لیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور صفات سے بھرپور ہے۔ اس لیے اپنی دعا سے پہلے عربی میں زیادہ بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو بھی وظیفہ ہم کریں اسے ریگولر بنیاد پر کریں۔ یہ نہیں کہ آج ہم نے وظیفہ کیا اور کل کسی کام یا حاجت کی وجہ سے اسے ہم نے چھوڑ دیا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ عمل زیادہ عزیز ہے جو ریگولر بنیادوں پر کیا جائے، نہ کہ وہ عمل جو زیادہ ہو لیکن اس میں تسلسل نہ ہو۔ لہٰذا ہر عمل میں تسلسل رکھنا ضروری ہے۔ اتنی ہی چیز اپنے اوپر لازم رکھیں جتنی آپ کے لیے آسان ہو۔
جب ایک دفعہ یہ عادت بن جائے اور دل اس کی طرف مائل ہو جائے تب اس میں کثرت کی طرف جائیں۔ شروع میں اتنا ہی ٹارگٹ رکھیں جتنا آپ آسانی سے کر سکیں اور پھر آہستہ آہستہ اسے بڑھائیں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے والدین کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے والدین کا دل نہیں دکھایا تو وہ ہم سے ناراض نہیں ہے، لیکن کیا ہم نے یہ کبھی سوچا کہ کیا وہ ہم سے خوش بھی ہیں؟ کیا ہم ان کی خدمت کا حق ادا کر پا رہے ہیں؟ کبھی کبھار ان کے پاس جائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کی محبت اور دعاؤں کو محسوس کریں۔ کبھی کبھار اپنے والدین کے لیے کوئی تحفہ لے جائیں، چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھرتی ہے تو یقین جانیں یہ بڑے خزانوں سے کئی گنا زیادہ قیمتی ہے۔ ان کے پاس جائیں، ان کی دلجوئی کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے لیے وقت نکالیں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ یہ سب اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا اور والدین کی خوشی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ سب کرنے سے دل کو بھی بہت سکون اور اطمینان ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ ایک اور اہم بات کہ آج کل ہمارے اندر رواداری کم ہو گئی ہے، ہم دوسروں کے ساتھ اچھا کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارا خون کا رشتہ ہے۔ لیکن دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حسن اخلاق کا حق سب سے پہلے ہمارے قریب ترین خون کے رشتوں پر ہے، پھر دوسرے لوگوں کی باری آتی ہے۔ اگر گنجائش ہو تو دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ اگر کبھی کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہوگا اور ماضی میں حالات کیسے بھی رہے ہوں، لیکن اگر آپ بھی اسی طرح کے رویے اختیار کریں تو آپ اور وہ شخص میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اپنے خون کے رشتوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں، چاہے ان کے لیے صرف دو بول تسلی کے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ سب کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے رویوں میں نرمی اور محبت پیدا کرتی ہے۔ دوسری بات، کسی کے ساتھ بھی برا مت کریں۔ اگر اچھا نہیں کر سکتے تو کم از کم برا نہ کریں۔ ہم جو دوسروں کے ساتھ برائیاں کرتے ہیں وہ ہمارے اعمال کو بھی بہت بری طرح متاثر کرتی ہیں۔ یہ ہماری دعاؤں پر بھی اثر ڈالتی ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں، ان پر نیگیٹو اثر پڑتا ہے۔ نتیجتاً ہمیں وہ تسلی، خوشی، سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا، حالانکہ ہمیں یہ چیزیں ملنی چاہیے تھی۔ برائی کو اپنے دل اور ذہن پر حاوی نہ ہونے دے اور شیطان کو موقع نہ دے کہ وہ آپ کو برائی پر آمادہ کرے۔ اکثر میرے بہن بھائی پوچھتے ہیں کہ کسی پیر فقیر یا کسی بزرگ کے پاس جا کر دعا کروائی جائے۔ یاد رکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ کسی بندے کے پاس دعا کے لیے جانا ضروری نہیں۔ کسی انسان کا نیک ہونا یا اچھا ہونا الگ بات ہے، لیکن موجودہ دور میں ہم یہ نہیں جان سکتے کہ وہ شخص واقعی کتنا نیک ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ کسی مرد کے پاس تعویذ، دعا یا کسی کام کے لیے نہیں جانا چاہیے، چاہے وہ کتنا بھی نیک یا مشہور کیوں نہ ہو۔ ہمیں دوسروں کو دیکھنے، ان کے مسائل اور حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ہم کسی کی تھوڑی بہت مدد کر سکتے تھے اور نہیں کی تو وہ بندہ کتنا سکون یا آسانی حاصل کر سکتا تھا۔ یہ سب غور کرنے سے ہمیں اپنی زندگی کی حقیقتیں اور کمی بیشیاں واضح طور پر نظر آئیں گی۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو ہمارا دھیان صرف کاؤنٹنگ یا تعداد پر نہ ہو۔ مثلاً جب ہم استغفار پڑھتے ہیں تو ہم صرف گنتی ہی نہ کرتے رہیں، ہمارا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بنا دے، ہمارے درجات بلند فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی آسانی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم دوسروں کے لیے آسانیوں کا سبب بنے۔ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ آسانیاں شیئر کریں۔ اگر کسی کو بھی اس ویڈیو کی ضرورت ہو تو اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اچھا سا لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ دوبارہ آپ کے سامنے امیزنگ انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔